السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ میں نے سوچا تھا کہ اس میں قادیانی ہی کافر کیوں، اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے میں کروں۔ ابھی کل میں المزنب سے پروگرام کر کے آیا، اور صبح ایک بڑی ہی افسوسناک، غمناک خبر ملی، جس کی وجہ سے تمام خیالات، تمام افکار اچانک مفلوج سے ہو گئے۔ مجھے یہ پروگرام، چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ملتوی کروں، اس لیے میں نے سوال و جواب کے اوپر اس پروگرام کو رکھا، اور وہ افسوسناک خبر یہ ہے جو عالم اسلام کے لیے بڑی ہی غمناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت العلام شیخ ابن باز حفظہ اللہ آج صبح اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ علم کی دنیا، طلباء کرام، اس عظیم ہستی کی وفات سے علم کی دنیا یتیم ہو چکی ہے۔ یہ خبر نہایت ہی تیزی کے ساتھ مملکے میں اور خارج مملکہ میں پھیل گئی، لوگوں کے دماغ معوف ہو گئے، اور لوگوں نے علامہ ابن باز حفظہ اللہ کی جنازے میں شرکت کے لیے سفر بھی کرنا شروع کر دیا۔ کل جمعے کے دن ان کا جنازہ
مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور پھر ان کو جنت المعلی میں دفن کیا جائے گا۔ علامہ ابن باز حفظہ اللہ کی شخصیت حقیقت یہ ہے کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس مملکت کے اندر اور مملکت سعودی عربیہ کے باہر بھی چاہے جس طبقے کا آدمی رہا ہو ان سے محبت کرتا تھا۔ جن لوگوں نے شیخ عبدالعزیز ابن باز حفظہ اللہ کو نہیں دیکھا وہ لوگ بھی ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کے فتووں سے انہیں جانتے پہچانتے تھے اور وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ ہر دل عزیز تھے، ہر ایک کے پیارے تھے۔ 82-83 سال کی عمر انہوں نے پائی اور طائف کے اندر وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر بھی میرے عزیز ان کی زندگی کے بڑے اہم گوشے ہیں اور عالم اسلام میں علماء اور دعات کی ایک بہت بڑی ٹیم قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے، جو خاص علامہ ابن باز حفظہ اللہ کے اپنے خاص خرچے پر وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کوئی ملک، کوئی بادشاہ، کوئی امیر ان کی تنخواہ، ان کے پیسے نہیں دیتا ہے۔ شیخ ابن باز حفظہ اللہ وہ ہستی تھے، وہ خود اپنی جیب خاص سے، اپنی طرف سے انہوں نے علماء اور دعات کو مقرر کیا تھا، جو امریکہ، افریقہ، لندن، برطانیہ، ہندوستان، پاکستان، برمنگھم، بنگلہ دیش، غرض دنیا کے مختلف ملکوں میں شیخ کے خاص خرچوں پر علماء اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں مشغول تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز شیخ کے لیے صدقہ جاریہ ہی تھی۔ علامہ ابن باز حفظہ اللہ کسی بھی محتاج تعارف نہیں ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر ایک ان سے جانتا ہے، ہر ایک ان سے واقف تھا، ہر ایک انہیں جانتا ہے، اور نہایت ہی متواضع اور نہایت ہی فیاض اور سخی شخصیت تھی وہ۔ ان کے دسترخوان پر رمضان المبارک کے اندر مختلف ملکوں کے علماء اور مختلف ملکوں کے بڑے بڑے مشائخ آ کر کے افطاری کرتے تھے، کھاتے تھے، اور لوگوں نے بتلایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ شیخ، لوگ تو دنیا کی نعمتیں کھاتے تھے لیکن شیخ کے سامنے سامولی اور دہی اور یہ چند مختصر سی چیزیں ہوتی تھیں جس سے وہ افطاری کرتے تھے۔ الغرض میرے عزیز، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی مجھ سے، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبتوں کو ڈال دو۔ یہ ایک نشانی ہے اللہ کے ولی کی، یہ ایک نشانی ہے اللہ کے دوست کی کہ اللہ اگر اسے اپنے محبوب رکھتا ہے تو دنیا والے بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ شرک و بدعت کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت خاص طور پر
علامہ ابن باز حفظہ اللہ کا مشن تھا، اور اس کی نشر و اشاعت میں انہوں نے سینکڑوں جامعات اور سینکڑوں مدارس مختلف ملکوں کے اندر ان کے خرچے پر تعمیر ہوئے، ان کے تعاون پر چلے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں اگر کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت آئی تو شیخ ابن باز حفظہ اللہ کی جو ہستی تھی وہ پہلی آواز ان کی نکلتی تھی، ان کے تعاون کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے لیے اعلان آتا تھا، اور وہ اعلان شیخ ابن باز کا ہوتا تھا کہ اے لوگو، اپنے مسلمان کمزور کفر کافروں کے ہاتھوں کے ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کرو، تعاون کرو۔ پہلی آواز شیخ ابن باز حفظہ اللہ کی ہوتی تھی۔ افغانستان میں روسیوں کے خلاف لڑنا ہوا تو شیخ ابن باز نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہوا، وہاں پر تعاون کے لیے شیخ ابن باز نے۔ بوسنیا کا مسئلہ ہوا، شیخ ابن باز حفظہ اللہ نے ندا دی، اور ایک دنیا، ایک جہان ان کی آواز پر لبیک کہتی تھی۔ کوسوفا کا مسئلہ ہوا، شیخ ابن باز کی آواز اٹھی کہ اپنے بھائیوں کے لیے مدد کرو۔ مشترکہ سعودی کمیشن بنائی گئی، اور مختلف جمعیات اور مختلف شرکات اور مختلف تنظیمیں ان کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، اور کوسوفا کے اندر مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے جو خدمات پیش کی جا رہی ہیں وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ عزیز دوستو، میں ان کے محامد، ان کی خوبیاں کہاں تک گناؤں؟ انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کل خطبہ جمعہ آپ کی دینی خدمات اور آپ کی حیات کے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ میں اس خطبے میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ ایک ایسی خدا ترس اور نیک متقی زاہد اور پرہیزگار اور تمام دنیا کے مسلمان خواہ کسی بھی مسلک و مشرب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، شیخ ابن باز اپنے دلوں میں ان کا درد رکھتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے، ان کے لیے توصیات اور تزکیات دیتے تھے، اور ہر ایک ان کی عزت کرتا تھا۔ اس کی زندگی کے سلسلے میں، اس کے علمی خدمات کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی میں تحدیث نعمت کے طور پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہرحال ان کے غم میں دل تو بہت ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل سے آئیں رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ شیخ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو جو قرآن و سنت کے دل دادا ہیں، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، قرآن و سنت کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے شیخ کی پوری زندگی وقف تھی۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے، اور ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے سوال و جواب کے تعلق سے اچانک اس مجلس کا انعقاد کیا، چونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ چونکہ میرا موضوع جو تھا وہ موضوع کچھ اور تھا، لیکن ذہنی خلجان کی بنا پر، افراتفری کی وجہ سے، اور اس حادثے عظیم سانحہ عظیم کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس موضوع پر کما حق ہو روشنی ڈال سکوں گا۔ انشاءاللہ ہفتہ لگ جائیں گے تو کچھ دل کو سکون ملے گا، تو پھر اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سوال و جواب شروع کرتے ہیں، اور آپ حضرات بھی موضوع کے تعلق سے سوال تیار کریں اور بھیجیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی معلوم ہوگا آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ میں کل کے پروگرام میں شریک ہوا تھا، کل پرسوں میرا پروگرام جو تھا المزنب میں، وہاں پہ بھی کچھ اخوان نے مجھ سے سوالات کیے تھے، اور اس کے کچھ جوابات میں دے سکا تھا، کچھ نہیں دے سکا تھا۔ میرا موضوع سخن پہلے دن 2 دن کا پروگرام تھا۔ پہلے دن تھا لا الہ الا اللہ
یعنی توحید کی اہمیت اور فضیلت اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اور دوسرے دن کا جو پروگرام تھا وہ کلمے کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح تھی۔ کافی لوگ جمع ہوئے تھے، العنیزہ سے، قرب و جوار سے، مزروں سے بہت سارے احباب آئے تھے، تو بہت سارے سوالات، اور اتنے سوالات کہ اللہ اکبر، کچھ کے میں جواب دے سکا، اور یوں سوچئے کہ 10 بجے میرا پروگرام شروع ہوا، پون گھنٹہ میری تقریر تھی، اور 1:30 بجے تک میں سوالات کے جوابات دیتا رہا، رات کے 1:30 پونے 2 بج گئے، اس وقت تک سوال و جواب دیتا رہا، پھر بھی وہ سوالات ختم نہ ہوئے۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ آئیے وہ بھی سوالات، بھلے وہ کرنے والے موجود نہ ہوں، لیکن عام طور پر وہی سوالات سب کے ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور بڑے قیمتی اور بڑے اہم سوالات تھے۔ میں تو حیران تھا کہ آخرکار ان کے ذہنوں میں یہ کیسے سوالات آئے، لیکن کیسٹیں جو وہ سنتے ہیں، اور کیسٹیں جو مکتب توحید الجالیات حائل سے نشر ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہیں، اور لوگ منتظر بھی رہتے ہیں۔ اس معنی کر انہوں نے سن کر کے، کچھ لوگ تو شخصیات، ذاتیات پر آئے، کچھ لوگ تو بہت عجیب و غریب باتیں انہوں نے لکھی۔ بہرحال آپ بھی ان سوالات کو سنیں اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ علم ہے یہ بہرحال، اور بھی خالی نہیں رہے گا مقصد سے، بڑے سوالات ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس پورا دستاویز موجود ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں، اور سوال و جواب کی جو نشست ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرنا برحق ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تخت پر بیٹھنے والا ہو، فضاؤں میں اڑنے والا ہو، کہ زمین کے اوپر بیٹھنے والا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ سے دعا کریں مرنے والے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی خوبیاں یاد کریں، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جناب آپ نے، یہی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے قادیانی مرزا غلام احمد کے بارے میں بہت بتایا، مگر آپ نے یہ نہیں کہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کہاں کیا، اور اس کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے، اور وہ کہاں پر رہتا تھا، اور کب دعویٰ کیا، آپ ذرا رہنمائی کریں۔ شاید آپ میرے پہلے محاضرے میں یا دوسرے لیکچر میں نے پوری تاریخ وائز، سن وائز بتلایا ہے کہ یہ اتنے سن میں اس نے علم حاصل کیا، اور پھر یعنی اتنے سن میں اس نے مجددیت کا دعویٰ کیا، اور پھر اتنے سن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کیا تھا، پوری حقیقت میں نے بتلائی ہے۔ بہرحال اس کو دوبارہ سنیں کیسٹوں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا اس نے نبوت کا دعویٰ کب کیا اور کہاں کیا۔ یہ اصل میں قادیان ایک گاؤں ہے پنجاب کے اندر۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان وغیرہ تقسیم نہیں ہوا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس نے اس مقام پر قادیان ربوہ ایک جگہ ہے، وہاں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا ساتھ دینے والے ظاہر ہے کہ اس سے جو متاثر لوگ تھے، مسلمان طبقہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، اسی کے ہاتھوں پہ جو بیعت کیے ہوئے لوگ تھے، وہی لوگ تھے، شیطان نے گمراہ کیا انہیں، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور اس طرح سے اس کی جماعت بنتی گئی۔ میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جب چور دروازہ آدمی کھول دیتا ہے تو پھر اس چور دروازے سے کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ چور دروازہ ہمارے ملکوں کے اندر کھلا ہوا تھا، کھولا گیا تھا، تقلید کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، تو بزرگوں کی کرامتوں کے نام پر، اور ذلی اور بروزی کے نام پر، اور وحدت الوجود کے نام پر، اور اس طرح سے دروازے کھلے ہیں، اور آج بھی کھلے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ جناب علی جب امتی کو لوگوں نے نبی کا مقام دیا ہوا ہے، اور امتی پر لوگوں نے وہ کرامتیں اور وہ بیان کرنا شروع کری ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں، تو ہم ہی کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی ایسی چھلانگ مارنی چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس لیے اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا۔
اور اس کے ماننے والے ظاہر ہے آج بھی موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، بلکہ امریکہ، افریقہ کے اندر، لندن کے اندر بھی سب جگہ موجود ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کرے، پھر اس کو کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کرے، پھر اس کو چھوڑ کر مسلم مرد سے شادی کرنا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے عزیز، اسے فوری طور پر اس مشرک آدمی کا ساتھ، غیر مسلم کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور جو ہے عدت میں بیٹھ جانا چاہیے، اور عدت گزارنے کے بعد میں وہ کسی مسلمان مرد سے شادی فوری طور پر کرے۔ اگر اس کے ساتھ رہے گی تو یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام کر رہی ہے، اور وہ یہ زنا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے تبلیغی نصاب یا تبلیغی کتابوں کا جو حوالہ دیا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو تبلیغی کتاب یا نصاب ہے وہ ہر مدرسے اور ہر مسجد میں اس کی حدیث سنائی جاتی ہے، جس میں کچھ غلط بیانی نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو سنائی جاتی ہے اس میں کچھ غلط بیانی نہیں ہے، مگر آپ کے پاس جو تبلیغی نصاب ہے اس میں وہ باتیں کہاں سے آئیں؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں فرق کیوں ہے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، آپ غور سے دیکھیں، یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے تبلیغی نصاب، یہ جو سامنے ہے آپ کے فضائل اعمال، یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ ہے نا، یہ دلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ہندوستان ہی سے آئی ہے بھائی، یہ حضرت نظام الدین اور وہ بھی مرکز سے آئی ہے، اس لیے یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہندوستان ہی کی پرنٹ ہے، ہندوستان سے آئی ہے اور جو ہے ہندوستان میں چھپی ہے۔ یہ ہمارے باپ نے کوئی پریس نہیں لگایا ہے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے، ہندوستان کی جو کتابیں دونوں میں یہ ہندوستانی سے آئی ہے، تو اس میں فرق کیا رہے گا؟ جب ایک کمپنی ہے، ایک سب کچھ ہے، تو اس میں فرق کیا رہے گا؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف آپ کے سمجھ میں فرق ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ان کتابوں کا علم نہیں ہے، ان باتوں کا علم نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آج سے کتنے برسوں سے یہ کتابیں ہماری مسجدوں میں رکھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان کتابوں میں جو غلط سلط باتیں، کفریات اور شرکیات لکھی ہوئی ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ آج لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں جب میں نے ان کے اندر سے وہ تمام سب چیزیں نکالنا شروع کی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرک عقیدہ ہے، یہ ہے، تو لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ تب یہ ایک قسم سے سمجھے واویلا سا مچنا شروع ہوا ہے کہ یہاں کی جو کتاب ہے، یہاں کی چھپی ہوئی کتاب نہیں، یہ ہندوستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور آپ جا کر کے ہندوستان میں جو ہماری کیسٹیں موجود ہیں، ان کیسٹوں کو ہندوستان میں لے جا کر کے سنیں اور وہاں کی کتابیں رکھ کر کے دیکھیں۔ میں نے بتایا پہلے کہ پریس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہیں صفحوں کے اندر آگے پیچھے کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن عبارت 100% وہی ہے۔ کوئی بھی مائی کلال دنیا کا آدمی اس عبارت کے اندر غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ فرق لگ رہا ہے۔ کیا میت کو دفن کرنے کے بعد مرحوم کے حق میں مغفرت کی دعا مانگی جائے؟ کیونکہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، کیونکہ وہ قبر میں سوال یا حساب، اس کے قبر میں سوال یا حساب ہو رہے ہیں۔ میت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دفن کرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جو ہے اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہر ایک آدمی اللہ سے دعا کرے اپنے میت کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے فرقہ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ سمجھ میں کوئی فرقہ کہتا ہے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، کوئی فرقہ دعا کو اہم قرار دیتا ہے، اور جو دعا کو مانگنا اہم نہیں سمجھتے وہ فرقہ تبلیغی فرقہ مانا جاتا ہے۔ خیر، تبلیغ ہماری سنت ہے، مگر وہ صحیح طریقے سے ہو تو بہتر ہے۔ اور جو دعا مانگنے والا فرقہ ہے وہ قبرستان سے 40 قدم کی دوری پر دعا مانگنا اور متبرک سمجھتا ہے۔
میرے عزیز یہ دونوں غلطی پر ہیں. جو دعا کو اہم نہیں سمجھتے وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو دعا کو 40 قدم جا کر کے مانگنے کو اہم سمجھتے ہیں وہ دونوں غلطی پر ہیں. دعا مانگنی چاہیے وہیں قبر ہی کے پاس، اس کے ادھر 40 قدم 50 قدم 100 قدم آگے پیچھے جانے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. سوال نمبر 2، مرحوم کے حق میں قرآن خوانی کی جاتی ہے. پہلی جمعرات سے لے کر 5ویں جمعرات تک قرآن خوانی اور فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، پھر 40واں، پھر برسی. کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بے شک یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. قرآن خوانی وغیرہ کرنا اور چہلم منانا، برسی منانا، یہ سب کفار اور مشرکین کی اور غیر مسلموں کی کے رسم و رواج ہیں. یہ قرآن و سنت میں اس کا کہیں ثبوت موجود نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عالی قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، اس میں کسی کو گالی نہیں دی جا رہی ہے، بری بات نہیں کی جا رہی ہے. لیکن میرے عزیز قرآن ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن قرآن اس طریقے پر پڑھنا چاہیے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر اور جناب عالی اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں تو یہ سراسر یہ بدعت اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی روایت میں کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے یا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے نا، تو وہ شخص مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا، لیکن مردوں کے لیے قرآن خوانی کروانا یہ بدعات اور خرافات ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ کی بیوی حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے صحابہ کو جمع کر کے قرآن خوانی نہیں کروائی. آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، طیب و طاہر کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی قرآن خوانی نہیں کروائی. آپ کے چچا امیر حمزہ کا انتقال شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے سامنے جنازے پڑھے گئے، لیکن آپ نے کسی کی قرآن خوانی نہیں کروائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی قرآن خوانی نہیں کروائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے قرآن خوانی نہیں کروائی. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی غرض خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ ہرگز یہ عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ عمل بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اتہام ہے، الزام ہے. کیوں؟ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور حکم دے کے چاہتے. ہمارے مردوں کے لیے بھلی بات ہوتی تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے. جناب اچھا رہا سوال قرآن خوانی کا جو ملاؤں کو بلا کر کی جاتی ہے، اگر جس گھر میں اتفاقاً کوئی قرآن کی تعلیم سے محروم ہے تو وہ اس طریقے کو اپناتے ہیں کہ مرحوم کو قرآن خوانی کے ذریعے ثواب پہنچائیں. کوئی ثواب واب نہیں پہنچتا ہے، بلکہ بدعت کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ گناہ ہی الٹا ہوتا ہے. اس قرآن خوانی میں ایک اور بدعت شامل ہے جو بعض جگہوں پر پائی جاتی ہے، یعنی کہ جس گھر میں اگر میتیں ہو جائیں اس گھر کے افراد 3 دن تک غسل نہیں کرتے اور غسل کرنا عیب سمجھتے ہیں. کیا یہ طریقہ بدعت نہیں ہے؟ بالکل بدعت ہے، جاہلیت ہے یہ ایک قسم کی. نہانے دھونے سے کب کس نے منع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی منع کیا ہے. کیوں نہیں نہاتے ہیں 3 دن؟ کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نہ نہاؤ میت ہو جائے گھر میں؟ یہ سراسر جہالت ہے، گمراہی ہے. نمبر 3، ہم روز مرہ کے زیورات جو استعمال میں لاتے ہیں جو زکوٰۃ کی شرح سے زیادہ ہیں، یعنی سونا 7.5 تولہ سے اوپر ہو، یعنی 10 15 20 تولے کے زیور ہوں جو استعمال میں ہوتے ہیں، کیا ان استعمال کردہ زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ اس میں اختلاف ہے علماء کا بہرحال، لیکن احوط اور بہتر یہی ہے کہ ان زیورات میں بھی زکوٰۃ آدمی نکالے. یعنی ان زیورات کی قیمت بازار سے معلوم کریں اور پھر ہر 100 کے اوپر کتنا نکالے؟ 2.5 روپے وہ نکالے. اس طرح سے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ہوگی. مگر کچھ لوگ اس سے انکار اور بحث کرتے ہیں اور بحث کا موضوع بناتے ہیں. اس کی بھی وضاحت کیجئے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملاؤں کا ہے انداز بیاں اور. بہرحال اب اس پہ تو بات ہو چکی کہ مطلب بہتر یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئیں اور ان کے ساتھ ایک بچی تھی، اس کے ہاتھ میں کنگن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدین زکوٰۃ ھذا،
کیا اس کنگن کا زکات نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ یہ جہنم میں قیامت کے دن جہنم میں تمہاری بچی کے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی زیورات جو پہنے ہوئے بھی ہیں ان میں زکات نہیں نکالتا ہے تو قیامت کے دن جہنم کے آگ کے کنگن یا آگ کے زیورات اس عورت کو پہنائے جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے زکات نکالیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ تو بڑا لمبا ہے. چلیں. اچھا، احمد اور احد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احمد اور احد میں فقط ایک میم کا پردہ ہے. یہ پردہ جب اٹھا بندہ خدا معلوم ہوتا ہے. استغفر اللہ. یہاں پر تو نبی کو ہی خدا بنایا گیا ہے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بے شک یہ سراسر خباثت ہے اور سراسر بدعقیدگی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمد اور احد میں میم کا پردہ ہے، یعنی میم ہٹا دو تو دونوں احد ایک ہو جاتے ہیں، یہ صوفیوں کی خبیثوں کی اختراعات ہیں. جو لوگ وحدت الوجود اور حلولی ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا موجودہ الا اللہ، یہ دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ کرسی، یہ میز، یہ آپ، یہ ہم، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھینس، یہ تمام سب چیزیں موجود نہیں. یہ سب اللہ ہی ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ ہی ہیں. کسی صوفی سے میں کتاب ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، اتفاقاً جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا، ذلی بروزی نبی کی، اور جو آپ کا موضوع میں نے بتلایا تھا کہ قادیانی ہی کافر کیوں، اس ٹاپک پر میں پچھلے ہفتے کچھ پڑھ رہا تھا. تو اس میں سرسری میں نے اس کو موڑ کے رکھ دیا کہ اس کو میں اطمینان سے پڑھوں گا. اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک صوفی تھا، تو کسی نے کہا جب ہر چیز میں اللہ ہے تو یہ گو ہے، پیخانہ ہے، اس کو تم حلال سمجھتے ہو؟ کہا کہ یہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. کہا کیسے؟ ہے نا. کہا میں انسان ہوں، میرے لیے حلال حرام ہے، لیکن پھر اس پیخانے کو کھا لیا، ہے نا. کہا میں خنزیر ہوں اس لیے میرے لیے حلال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس طرح سے کہا کوئی چیز موجود نہیں، سب میں خنزیر ہوں. اس کی تشریحات میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک میں سیمپل، ایک مثال میں بیان کیا. تو اس طرح سے حلولی اور وحدت الوجود کے جو عقیدے صوفیوں کے ہاں ہیں، یہ تمام سب اس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہیں اور اس طرح سے پھیلاتے ہیں. ہمارے ہاں جو بدعات اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے جو بیچارے ہیں، مولانا ملے بریلوی، وہ بھی کہتے ہیں اور پردہ میم کا اٹھا آئی پردے سے ندا، پردہ میم کا اٹھا تو میم کا پردہ اٹھا تو اس طرح سے آئی پردے سے آؤ چلے آؤ ہم دونوں ایک ہی ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح میں نے صوفی اور برہمن کی کیسٹ میں یا صوفی اور شیطان میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرے پاس ایک کتاب تھی خواجہ اجمیری کے نام کی لکھی ہوئی، لکھا ہوا تھا کہ اس کو یہ خط ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، راجستھان والے اجمیری نے، انہوں نے بختیار کاکی، ہے نا، بختیار کاکی کے پاس وہ خطوط لکھے تھے. ان میں اسی رسالوں میں، انہی خطوں میں ایک خط یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حقیقت تو چیست، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حقیقت میری معلوم کرنی ہے تو کل جب وہی لینے آنا تو پردہ اٹھا کے دیکھنا. جب وہی لینے گئے تو وہی جب مل گئی تو پردہ اٹھا کے دیکھا تو کہا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. استغفر اللہ. عرش پہ اللہ، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو جبریل نے کہا من کا و الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ ہی وہی دیتے ہو اور یہ وہی آپ ہی کے پاس پہنچ رہی ہے. استغفر اللہ. تو یہ عقیدے تھے صوفیوں کے، اور یہ بھی صوفی تھے. ہمارے ہاں جو ملکوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے اور ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ ادھر 1000 مسلمان ہو گئے. اس طرح صوفیوں نے، سنتوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو پھیلایا تھا. کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے. یہ تو 5ویں 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کے لوگ تھے جو پہنچے ہیں وہاں پر اور خرافات پہنچائے. اسلام تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی میں اسلام بامبے کے قریب تھانہ اور کلیان
اور اس طرح سے تھانہ اور کلیان اور اسی طرح سے کراچی کے بارڈر پر پہنچ چکا تھا جناب علی. اس دور کے اندر خلیج تھانہ، بیچ میں دریا آتا ہے تھانہ، وہاں پہنچ چکا تھا اسلام. اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی اور اس طرح صحابہ کرام ہی کے دور میں اسلام پہنچ چکا تھا مالابار کی ساحل پر. اور سندھ اور بنو امیہ کے دور کے اندر کیا کہتے ہیں ساحل سندھ کے اوپر، اور کہاں پورا اسلامی سلطنت ہو چکی تھی دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر. یہ تو چھٹی صدی میں چھٹی اور ساتویں صدی میں جا کے ہندوستان میں انہوں نے شرک اور کفر کی بیجیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ کہاں کے پیداوار، ان سے کہاں اسلام پہنچا پھیلا؟ ان سے اسلام بدنام ہوا ہے. ان سے اسلام کیا ہوا ہے؟ اگر وہ کتابیں جو ہمارے ملکوں میں بزرگوں کے نام پر چل رہی ہیں، جیسے مثلا وہی جو ابھی میں نے اجمیری خواجہ اجمیری کے نام کی جو کتاب بتلائی، وہ کتاب اور وہ ہے موجود ہے، اس کی پوری پرنٹ کاپی موجود ہے، میں نے صوفی اور شیطان والی ویڈیو کیسٹ میں نے سب کو دکھلائی ہے. اس کے اندر موجود ہے کشف المحجوب جیسی خرافات جو داتا گنج حجویری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. اس کے اندر بھی خرافات جو موجود ہیں. اگر یہ عقیدے رکھنے والے یہ عقیدے وہ رکھتے تھے اور یقیناً یہ ان کی کتابیں ہیں، اگر یقیناً ان کی یہ کتابیں ہیں تو ہم تحریر دیکھ کر کے یہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی مسلمان مومن کی تحریر نہیں بلکہ یہ کافر اور مشرک کی تحریر ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ جناب جب آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح ڈالی تو آدم علیہ السلام نے عرش پر سب سے پہلے یہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا کلمہ ہے اور یہ دنیا انہی کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. یہ اپنے آپ کو اچھے عالم کہلانے والے لوگوں کا عقیدہ ہے، تو پھر ہمارے لیے لا علم لوگ کیسے نہ گمراہ ہو جائیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے؟ استغفر اللہ، یہ سراسر اللہ کے اوپر اتہام ہے اور اللہ کے اوپر الزام ہے. قبل اس کے کہ میں یہ بتلاؤں کہ یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے قبل جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے عالموں کا، اور یقیناً بڑے بڑے اچھے عالموں کا، میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب از مولانا اشرف علی تھانوی، یہ کتاب ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب از مولانا اشرف علی صاحب تھانوی. اس کتاب کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی یہی سب خرافاتیں نقل کی ہیں. اس تعلق سے کچھ موضوع گڑی ہوئی روایتیں شیعوں کی، رافضیوں کی اور دوسرے لوگوں کی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا. اس سے آپ کی فضیلت کا اظہار اور آدم علیہ السلام کے سامنے ہے. حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار، آپ سے بواسطہ محمد کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے. سو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا کہ اے رب میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو پیدا کیا اور اپنی اشرف دی تو روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک ایسے ہی شخص کو نام ملایا ہوگا جو میرے نزدیک مخلوق. الغرض یہ پوری روایت آپ کو پتہ ہے، یہ سراسر مغلطات ضعیف موضوع روایات ہیں جو انہوں نے اس کے اندر بیان کر دی ہیں. اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ حکیم الامت ہیں، کسی کو گو گلیز نہیں دینی چاہیے. حکیم کو ایماندار ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ امت حکیم الامت امت کے حکیم ہیں. اب امت کو حکیم کو ایسی پڑیا دے رہے ہیں جس سے امت ہلاکت اور بربادی کی طرف جائے، بدعقیدگی کی طرف جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ایسے حکیموں پر تو ایمان ہی اٹھ جاتا ہے پھر. لیکن بہت سارے آج لوگ ہیں ان کو حکیم الامت کے نام سے یاد کر. یہی نہیں بلکہ یہ زکریا صاحب نے بھی
تبلیغی نصاب کے اندر یہ پورے گھوٹالے کیے ہوئے ہیں، اور عربی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت وہابی نہ ہو جائے، امت گمراہ ہو جائے گی۔ تبلیغی نصاب پھر صدقے اور طفیل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز، امت کے سامنے کھلے دلائل، صاف ستھری باتیں رکھنی چاہیے۔ عوام بیچارے، جیسا کہ اس نے لکھا ہے کہ جب بڑے بڑے مولویوں نے لکھا، اب بریلویوں کا تو خیر چھوڑو ہی، جب یہ تو بڑے بڑے مولوی، یہ بریلوی تو خیر وہ تو رٹتے ہی ہیں۔ اور ایک زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایک وہ جاہل پیدا ہوا تھا، گجراتی، کچھ دن ہوا، پتہ نہیں اس کا تو کہیں پتہ لیتا نہیں چل رہا ہے جاہل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پالن حقانی ہے نا، پالن حقانی، پتہ نہیں کیا، پالن پوری سے پالن حقانی، وہ جاہل ہے نا، اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ہر تقریر میں نعت پڑھتا تھا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارے ہاں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سراسر قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر اتہام ہے، الزام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پوری دنیا کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف کس کے لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ دیکھیں، ہمارے حجت الاسلام اور پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، ان کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ دارالعلوم دیکھیں لکھے ہیں کہ حضرت قصائد قاسمی میں سے حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدہ کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور یہ تقریباً 150 اشعار ہیں جو 60 پر یہ لکھ رہے ہیں۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم کے بانی اور مؤسس ہیں، یہ اس قصیدے میں کیا کہتے ہیں، سنو شعر سنو ان کا۔ یہ سب ایک آمے کے لوگ ہیں، ایک ہنڈی پتیلی کے لوگ ہیں، یہ الگ نہیں ہیں۔ جو بریلویوں کا عقیدہ وہی دیوبندیوں کا عقیدہ، وہی شیعوں کا عقیدہ، وہی قادیانیوں کا عقیدہ، یہ سب ایک ہی ہیں عقیدے کے اعتبار سے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، یعنی اے اللہ اگر تو نبی کو نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار، مگر کرے میری روح القدس مددگاری تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار۔ کہتے ہیں طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، یعنی آپ ہی کے صدقے طفیل میں، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدأ الآثار، یعنی یہ پوری کائنات کے مبدأ، شروعات آپ ہی ہیں۔ ہاں، جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تاب وجود، یعنی آپ ہی کے سائے میں سارے لوگ عدم سے وجود میں آئے، نہ سے ہاں میں آئے۔ قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار، لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا، اللہ بل بشر کے بشر کے باپ یعنی آدم کے پتلے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار، یعنی اگر آپ کا ظہور نہ ہوتا، پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، تو پھر ان کے پتلے کو اللہ بولو ہاتھ میں۔ یہ کون ہیں؟ یہ قطب العالم، غوث العظم، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، سب دیوبندی مولویوں کے۔ یہ اس طرح کے عقیدے فضائل تبلیغی نصاب، فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو کھول کے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں۔ میرے عزیز، قرآن نے ہمیں تنقید کرنے کا حق دیا ہے، اللہ نے مشرکوں اور اس طرح سے بدعقیدہ لوگوں کو تنقید کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کی ایک ایک باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرو، تاکہ سیدھے سادے بھولے بھالے نبی کی امت کے لوگ گمراہ نہ ہو سکیں، ایسے لوگوں سے دور رہ سکیں، ایسے لوگوں کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے کہیں لوگ غلط راہوں پر ان کے جالوں میں نہ آ جائیں۔
تو جال بچھایا گیا ہے اس طرح سے، اور یہ لوگ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کی نعمتیں کھائیں اور پھر اللہ رب العزت کے گن گائیں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، یہ جھوٹی بات ہے۔ خود زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن اب بریلوی تو بہرحال ان کو تو چھوڑو، خیر وہ تو بھائی ہیں ڈوبے ہوئے، لیکن یہ بیچارے تقریروں میں گلے پھاڑتے ہیں اور ایسے پھاڑتے ہیں کہ جی ہم ہی متبع سنت ہیں، ہم ہی قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اور بریلویوں کو کہتے ہیں تم بدعتی ہو، تم یہ ہو۔ اور یہ لوگ کیا ہیں بیچارے، ان کو دیکھو ان کی تحریروں سے، اللہ معاف کرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اور سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت آدم کے توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، ان کلمات کو جب انہوں نے کہا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ جو کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے تھے، وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف کے اندر، انہوں نے، آدم نے یہ کہا اور حوا نے بھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور ہم نے غلطیاں کی، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر ہمیں تو معاف نہیں کرے گا اور ہمارے پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے دعا کے جو رب نے آدم کو سکھائے تھے اور آدم نے کہے تھے، تو آدم کی وہ دعا قبول ہوئی تھی، نہ کہ انہوں نے یہ کہا عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا، جیسے قوالی ہمارے ہاں خوب ڈھولک بجا بجا کے گاتے ہیں۔ حرام ہے اس طرح کے اتہام، یہ موضوع اور ضعیف اور گڑی ہوئی روایات ہیں، جس کو یہ جیسے شیخ الحدیث زبدۃ الاماثل فخر الموجودات پتہ نہیں اور منشودات پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، اور حکیم الامت اور پتہ نہیں کون سے امت اپنی کتابوں کے اندر علم غلم رکھ دیا ہے۔ میرے بھائی ایسی خرافات کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے آگ لگا دو اور صحیح احادیث کے اوپر عمل کرو، قرآن کے اوپر عمل کرو، ایسی کتابوں کو، علم غلم کتابوں کو چھوڑو۔ آخری سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں عورت کے لیے قبر کی زیارت اور قبر پر دعا مانگنا جائز نہیں ہے، مگر بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کی تھی اور دعا بھی مانگی تھی، اور ایک ملا اس بات کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور ایک نہیں ثابت کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا چونکہ تو میرے پاس مرا نہیں ہے، میں تیری موت کے وقت موجود نہیں تھی، اس لیے میں آئی ہوں تیری قبر کے پاس۔ تو اعزاء اور اقارب اور رشتہ دار، اس میں یہ بات کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں اعزاء اور اقارب، باپ ہے، شوہر ہے، اس کی قبر پر عورت جا سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ جانا یہ حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں، ایسی عورتوں پر، اور غیروں کی قبروں پر بہرحال جانا جائز نہیں ہے، حرمت اپنی جگہ باقی ہے۔ لیکن اگر اعزاء ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، داماد، شوہر ہے، تو اس کی قبر پر جا سکتی ہے، بس وہ بھی کبھی کبھی، یہ نہیں کہ ہمیشہ جا کر کے وہیں بیٹھی رہے۔ امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ سوالات اور بھی پوچھنا چاہتے تھے مگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کا جواب دے دیں۔ حضرت اچھا ایک سوال یہ ہے کہ LIC لائف انشورنس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا یہ جائز ہے؟ بعض علماء کے نزدیک زمانے کے مطابق جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ زمانے کے علماء ہوں گے بھائی، وہ زمانے کے اعتبار سے ہر چیز جائز قرار دیتے ہیں، چلو تم ادھر کی جدھر ہو ہوا کی، تو وہی کر رہے ہیں۔ لائف انشورنس ہو یا فکس ڈپوزٹ ہو یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ تمام سے سود بہرحال حرام ہے، وہ کسی بھی نام کے اوپر لیا جائے، سود حرام ہے، کسی بھی نام پر لیا جائے۔ اچھا جناب، ہمارے یہاں پر مسجدوں میں صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا، درود پڑھنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو، یعنی رحمت کی دعا کرو اور ان کے اوپر سلام پڑھو۔ تو جب
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، یعنی التحیات میں جب معراج میں اللہ کے نبی گئے تھے تو وہاں سلام پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا تھا، تو سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، اگر آپ تحیات نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ؟ تو سلام تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو سلام پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن آپ کے اوپر رحمت کی دعا کیسے کی جائے، جس کو درود ہمارے زبانوں میں کہا جاتا ہے، جیسے صلاح ہے تو اس کو نماز کہتے ہیں، ایسے صلاح یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو رحمت کی دعا آپ کے اوپر کیسے کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود پڑھا کرو، یہی درود ہے، تو یہی درود پڑھنا چاہیے. اچھا، اب رہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اب وہ ہے نہیں، یہ جو ٹون لگائی جاتی ہے جناب، اصل میں یہ پرانی عادت تھی ہماری. بہرحال آپ لوگ کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے، وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ زمانہ یاد آتا ہے نا. تو یہ جو کرتے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم اپنے باپ کے پاس جا کے کہو اے بابا سلام، اتنا ہی کہو گے کھینچ کے تماچا مارے گا. کم بخت، ابے سلام کر، السلام علیکم، سیدھی سی بات ہے. یہ گاگا کر کے کون سا سلام ہے بھائی؟ ہیں یہ گاگا کر کے سلام پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی، نہ صحابہ کرام نے اس طرح کا پڑھا، نہ تابعین نے پڑھا، نہ تبع تابعین نے پڑھا. دیکھیں اصل میں منہج جو ہوتا نا، منہج یعنی دین کا جو منہج ہے سلف کا، صحابہ کا، یہی ہمارے نزدیک اصل ہے. یعنی وہ راستہ جس راستے پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، صحابہ کرام چلے، تابعین، ائمہ سب چلے، وہی ہمارا راستہ ہے. ہم ان راستوں سے جو بھی ہٹیں گے وہ باطل راستہ ہے، خرافات کا راستہ ہے. تو ہمیں کسی بھی دینی معاملے میں یہی دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ نبی پر سلام بھیجو تو بیٹھ کر کے. اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سلام پڑھنے کا حکم دیا تو کتنے ادب اور احترام سے التحیات میں اس کو رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا. اور یہ گستاخ جو ہے تھوڑا سا ترچھا ہو کر کے، تھوڑا سا کعبے سے تھوڑا سا ترچھا ہو کے، جانتے ہیں یہ ترچھائی میں کیا ہے؟ یہ ترچھائی میں نجف اشرف آتا ہے عراق، ترچھائی میں نجف اشرف بغداد آتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے یہ جو ہے سلام پڑھتے ہیں. یہ سب گمراہیت ہے، ضلالت ہے. اور جس کو دیکھ کر کے ہمارے ملکوں میں ہندوؤں نے اب وہ کیا کہتے ہیں، آرتی اورتی اور گھنٹے ونٹے بجاتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے فتن و فساد پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی چلاتے ہیں 9 8 7 8 بجے رات تک، حرام ہے اس طرح سے، اللہ کے نبی کی توہین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اول چیز یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اگر یہ سنت ہوتی تو اللہ کے نبی یہ طریقہ بھی بتلا کے جاتے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کرام، اب عربی میں ہمیں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا نا، السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ کے نبی تو اردو نہیں جانتے تھے. اب تم اردو میں پڑھ رہے ہو، کوئی بنگالی میں پڑھ رہا ہے، کوئی جاپانی میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، کوئی روسی زبان میں پڑھ رہا ہے، کوئی پشتو میں پڑھ رہا ہے، کوئی ہندی میں پڑھ رہا ہے، کوئی تامل میں پڑھ رہا ہے. اب کیرلا والوں کی زبان تو دنیا ہی نہیں جانتی ہے، اللہ اس کے کہ کیرلا ہی کے، وہ تو بہت مشکل ہے. تو اللہ کے نبی یہ سب جانتے تھے. سب خرافات ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے دور رہیں بچے. اس کی دلیل کوئی بھی قرآن و سنت نہیں. بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، ان تینوں فرقوں میں ناجی کون ہے؟ اگر صرف اہل حدیث ناجی ہے تو بریلی دیوبندی کیوں غیر ناجی؟ آپ ہی نے فیصلہ کر دیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو مجھے فیصلے کرنے کا موقع بھی نہیں رہا. بہرحال
لیکن جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نیاز اور فاتحے، پہلے ایک پارٹی سے نپٹ لوں، بریلی جو پارٹی ہے اس سے نپٹ لوں پہلے، جو یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب غوث الأقطاب پورے سب کچھ ہیں، یعنی سمجھیے کہ بلکہ وہ تو اللہ ہی کے درجے میں رکھ لیا گیا ہے ان کو. ہاں وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ملفوظات جو مغلظات ہیں بریلی کی احمد رضا خان صاحب کی، اس کے اندر تو ان کو اللہ ہی کے درجے پہ رکھا گیا ہے. نبی تو کسی کھاتے میں نہیں رہے، کسی کھاتے میں نبی کو انہوں نے نہیں رکھا. تو وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے اہل حدیث. اہل سنت ہی کو اہل حدیث کہتے ہیں. جن کو بدعتی لوگ گالیاں دیتے ہیں، بدعتی جو ہے اور دوسرے لوگ، یعنی مختلف وہ پورا چیپٹر ہے بدعت کی اور سنت کی پہچان والوں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی تو یہی کہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل حدیث ناجی نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں اور کون حق پر ہے. سمجھ لیں. دیکھیں یہ اہل حدیث جو ہے نا، اہل حدیث یہ جو نام ہے، اس نام کے چکر میں نہ پڑیں. نام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو سلفی کہہ لیں یا اپنے آپ کو محبتی کہہ لیں یا کچھ بھی نہ کہیں. اصل میں یہ نام کی جو ضرورت پڑی صرف اس وجہ سے کہ پہلے تو سب مسلمان، اسلام ہی کا مسئلہ تھا کہ اسلام ہے، سب مسلمان. بعد میں جب اس کے اندر برانچیں قائم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سبائیوں میں نے اختلاف پیدا کیا اور جناب علی یہودیوں نے اسلام کا رنگ اوڑھ کر کے حضرت علی کی محبت کا دم بھر کے ان کو خدا کے درجے پہ بٹھا دیا اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم شیعان علی کی جماعت کے ہیں. اور پھر ادھر خوارج نکل پڑے جنہوں نے حضرت علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کے لیے حکم ہے. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے اور وہ مختلف ٹیمیں نکل گئی، 3-4 فرقے اسی وقت پر پیدا ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت جو ہے اہل سنت یعنی سنت والے جو اس راستے پہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اہل سنت کہا جائے گا. اس کی تعبیر نکلی. اور جو صحابہ کو لے کے چلیں گے اہل سنت والجماعہ، یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اور نبی کی جو سنت ہے ان کے ساتھ ہو کر کے چلیں گے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اب جناب علی یہ اصطلاح ہے، یہ کیا ہے؟ اصطلاح ہے پہچان کے لیے. یہ جب کوئی آدمی اس زمانے میں بولتا تھا تو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ خالص کتاب و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں، ان میں خوارج نہیں ہیں، ان میں رافضی نہیں ہیں، ان میں شیعہ نہیں ہیں، ان میں اور کسی اور فرقے کا آدمی نہیں ہے. لیکن جب آگے چل کر کے جناب علی اہل سنت میں بھی 10-50 فرقے نکلے کہ یہ عبادی ہے، یہ درزی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں جناب علی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جہمی ہے، یہ ماتریدی ہے، یہ اشعری ہے اور یہ معتزلی ہے. اس طرح سے جو فرقے نکلے تو اب ضرورت پڑی اور یہ اہل الرائے ہیں، رائے سے فتوے دینے لگے، قرآن و سنت سے بائیکاٹ ہونے لگا. تو اس طرح سے جب نکلا تو اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کے نام سے متعارف کیا کہ بھائی دیکھو نہ ہم اہل رائے ہیں، نہ ہم ماتریدی نہ اشعری، اہل الحدیث، حدیث اور قرآن جو ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، ہم قرآن اور حدیث کو اسی راستے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے اہل الاثر، اہل الاحادیث، اہل الحدیث، وہ یہ محدثین ہی کے زمانے سے سن 200 اور 150 ہجری کے بعد ہی سے یہ اصطلاحات اس دور کے اندر رائج ہو گئیں اور لوگ کہنے لگے اہل الحدیث. اب جب اہل الحدیث و محدثین کی جماعت تھی، احادیث اور قرآن کی جماعت تھی، بعد میں اب ان سب کو اہل حدیث کہا جانے لگا جو ان محدثین کے راستوں کے اوپر چلنے لگے. محدثین نے جو حدیثیں بیان کی اور اس کے اندر سے جو مسائل استنباط کیے، انہی راستوں سے جو ان کے اوپر چلنے لگے انہیں بھی اہل حدیث کہا جانے لگا. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بحیثیت جماعت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اہل حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہو اور جو ہے بدعت کے کام کرو، اہل حدیث کہو تو شرک کے کام کرو، نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو تم کتاب و سنت کا متبع اور پیروکار سمجھو اور شرک اور بدعت اور خرافات اور پیر پرستی، شخصیت پرستی، ان تمام سب چیزوں سے دور رہو اور کتاب و سنت کو لازم پکڑو، تو آپ کو دنیا بھی اہل حدیث کہے گی اور آپ اپنے آپ کو کہو نہ کہو، آپ انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر جاؤ گے. تو وہ لوگ
جو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلے ہیں اور سلف کے سمجھنے کی طرح. بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی کتاب و سنت کو تم کیسے سمجھو گے؟ میاں ہم کتاب و سنت کو اپنی سمجھ سے نہیں سمجھتے، ہم کتاب و سنت کو سلف کے سمجھ پہ، صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا، اس کے بعد صحابہ نے جس طرح ہمیں سمجھایا، اس کے بعد ائمہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو ہمیں سمجھایا، ہم اس طریقے پر قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور اس کو لازم کرتے ہیں. ہم اپنی عقل، اپنے دماغ سے اس کو سمجھ آئیے آپ کو، اور نہ ہی ہم لکیر کے فقیر ہیں جس طرح امت کے اندر دوسرے لوگوں نے بٹوارے کیے، اس طرح سے ہم بٹوارے کر کر کے اپنا اپنا مسائل کا امام الگ بنا لیں، فضائل کا امام الگ بنا لیں، جزیات کا امام الگ بنا لیں، عقیدے کا امام الگ بنا لیں، اور اس طرح سے ہم جو ہے اپنے مرکز توحید کو چھوڑ دیں. حرام ہے اس طرح سے. ہم سلف کے راستے پہ چلتے ہوئے منہج جو ہمارا وہ ہے قرآن و سنت کی راہ ہے، اور جس کی بات ائمہ کی اس قرآن و سنت کے مطابق ہوگی ہمارے سراخوں پر، اور اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی باتیں قرآن و سنت کے راستے پر نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کو اس مسئلے کے ان کے حوالے کر دیں گے اور ہم کہیں گے اللہ ان کو معاف کرے، ان سے غلطی ہو گئی. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے اصل چیز. تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ اہل حدیث جو اس منہج اور اس کو اپنی نشان بنائے ہوئے ہیں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحیح پیروکار اور متبع ہیں. اور باقی جنہوں نے اپنے اپنے الگ الگ امام اور خدا بنا لیے اور مرکز توحید و سنت سے ہٹ گئے، یقیناً وہ لوگ ضلالت اور گمراہی میں ہیں، اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرے تو اللہ ہی ان کا حشر کرے گا، وہ وہاں سمجھے جائیں گے. تو اس وجہ سے اہل حدیث ناجی ہیں. اور بریلی اور دیوبندی کیوں غیر ناجی ہیں؟ بریلی اور دیوبندی تو آپس میں ایک دوسرے کو غیر ناجی کہتے ہیں. بریلوی کہتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور دیوبندی کہتا ہے تو جہنم میں جائے گا. اور دونوں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. اب دونوں امام ابو حنیفہ کے لاڈلے ہیں، کہتے ہیں جی ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی امام. اب میدان محشر میں یہ بھی کہتے ہیں، اب ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانو، تو یہ کہتے ہیں ان کا کوئی امام نہیں، ان کا کوئی پیر نہیں. تو جس کا کوئی امام، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. قیامت کے دن ہم تو اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہوں گے. تم لا مذہب لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کا کوئی امام نہیں، تم کس کے پیچھے ہوگے؟ اس طرح سے عوام الناس میں بیچاروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو میں ان کو بتلاتا ہوں، ان سے کہہ دو کہ ہم امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، ان کے پاس ہوں گے، ہے نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ہم اپنے اپنے امام کے دامن میں لپٹے رہیں گے، تو ان سے یہ کہو کہ بیٹا تم تو پہلے یہی فیصلہ کر لو کہ تم امام صاحب کے جھنڈے کے نیچے رہو گے کہ یا بریلوی رہے گا یا دیوبندی رہے گا. تم تو ایک دوسرے کو جہنمی بنا رہے ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام صاحب سے جو لغزشیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہیں جنت میں انشاءاللہ تعالی، ہماری دعا بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. لیکن اب امام صاحب جب جنت میں جائیں گے تو بریلی کو لے کے جائیں گے یا دیوبندی کو لے کے جائیں گے؟ کس کو لے کے جائیں گے؟ تم تو یہیں پہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک بتا رہے ہو بھائی. تو بھائی میرے یہ تو تمہارا فیصلہ یہی ہے، ہم آگے کیا بتائیں، تم خود اپنے آپ کو فیصلہ کر لو کہ غیر ناجی کیوں نہیں ہو. ناجی یہ کیوں نہیں ہو سکتے یہ بھی میں دلائل کے ساتھ بیان کروں. اور دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال اگر میرے ان حوالوں کو اور میرے ان دلیلوں کو غلط ثابت کر دے تو جو سزا ہے منظور ہے کسی بھی کورٹ اور کسی بھی عدالت کے اندر. میں کہتا ہوں کہ جو عقیدے، اگر دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی فرقہ غیر ناجی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر شرک موجود ہے، وہ بدعات پہ ہیں، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی عقیدے اور وہی شرکیہ رسم و رواج دیوبندیت کے اندر بھی موجود ہے جو ان کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو، چاہے تذکرۃ الرشید ہو، چاہے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو، چاہے عقائد علماء دیوبند ہو، چاہے احکام، اس طرح کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. جو عقیدے بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے، غوث اور قطب اور ابدال کے عقیدے جو اپنے ولیوں کے بارے میں رکھتا ہے، سیم وہی عقیدے، بعین ہی وہی خیالات، بعین ہی وہی چیزیں دیوبندی فرقہ اپنے مولویوں کے بارے میں رکھتا ہے. تو یہ بتاؤ وہ غیر ناجی کیسے ہوا اور تم کامیاب کیسے ہوئے؟ بولو. صرف اس لیے کہ وہ اپنی نسبت بریلی کی طرف کر رہا ہے؟ ارے اگر وہ اپنی نسبت بریلی کی طرف کر رہا ہے تو تم بھی دیوبند کی طرف کیے ہوئے ہو اور فخر کرتے ہو علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند. تو دو ملوں کے بیچ میں جنت بھی حرام، جنت ہم لے اڑے الحمدللہ. لڑو تم بیٹا لوگ، جنت الحمدللہ ہم لے اڑے، تم لڑو. پہلے تم اپنا فیصلہ. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے. اور دعویٰ نہیں جیسے کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہم عاشق رسول، وہ کہتا ہم عاشق رسول. وہ دونوں چور ہیں.
ہم کہتے ہیں تم دونوں چور، چور ابن الچور، چور کا بیٹا چور، تم دونوں چور ہو، تم دونوں نے دین کو قطر بیوت کیا ہے، تمہارا مذہب نبی کے مذہب کی طرح نہیں، تمہارا عقیدہ محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے عقیدے کی طرح نہیں، تم دونوں چور ہو۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہو، بیچ میں ہمیں بھی سمیٹتے ہو، ہمیں بھی وہ غلاظت لگانے کی کوشش کرتے ہو، تو الحمدللہ ہمارے اوپر وہ غلاظتیں نہیں لگیں گی، ہم جھاڑ دیتے ہیں۔ جاؤ، ہم قرآن و سنت کو اپنا منشور، اپنا دستور، قولاً بھی، فعلاً بھی، عملاً بھی ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم صرف دکھاوے کے ٹائٹل بورڈ، سائن بورڈ نہیں لگاتے، سائن بورڈ تمہارا ہے، تم لگاتے ہو، کہتے ہو ہم محمد الرسول اللہ کے متبع اور پیروکار ہیں، اور جب مسائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہو ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارے واجب ہے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا۔ ہم کہتے ہیں واجب محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، تم کہتے ہو واجب ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا ہے۔ بتاؤ دونوں میں غلط کون ہے، صحیح کون ہے؟ تمہارے واجب ہونے کے لیے دلیل کیا ہے؟ اور جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو کہتے ہیں تم محمد کے پیچھے چلتے ہو، دلیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ، جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، خدا اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ ہم محمد الرسول اللہ کی اتباع اور پیروی کی بات کرتے ہیں تو ہم سے دلائل مانگے جاتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے دلیل نہیں دینا۔ کیوں؟ اب وہ میں نے پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز، یہ سب خرافات ہیں۔ میرے دیوبندی، بریلوی، قادیانی، مرزائی، بہری، خواجہ، اسماعیلی، جتنے بھی حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی، جتنے بھی عرقے فرقے جو ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں، چھوڑو، ان سب کتابوں کو جلا دو، ان سب کتابوں کو کیا کرو؟ جلا دو، جلا دو، کسی گٹر میں ڈال دو، چاہے کراچی کے ساحل میں، چاہے بامبے کے گٹر میں، کہیں بھی ڈال دو، ختم کر دو، اور صرف احادیث ہوں، صحاح ہوں، اور حدیث کی محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں اور قرآن کریم۔ دیکھو کس کا مذہب باقی رہتا ہے، دیکھو کس کا مذہب باقی رہتا ہے، تمہارا یا ہمارا؟ ہے کہ نہیں حقیقت؟ چھوڑو ان شخصیتوں کو، یہ تو کر کے جو گئیں یہ وہ پا جائیں گی اپنا حصہ، ہمیں کیوں جب ان غلاظتوں سے واقفیت کے بعد ہم انہی کی لکیر کے فقیر بنے رہیں؟ تو میرے عزیز، یہ ہے کیا تقلید شخصی شرک ہے؟ وہ کیسے؟ بے شک تقلید شخصی، اندھی تقلید، یعنی دلائل بغیر کسی دلیل اور حجت کے۔ اولاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرام ہے لوگوں کے اوپر میرے باتوں کی دلیل جانے بغیر جو فتویٰ دیں، وہ حرام کار لوگ ہیں، وہ حرام کرتے ہیں، حرام ہے اس آدمی کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقلید شخصی جو لوگ کرتے ہیں یہ حرام کاری کرتے ہیں، اور یقیناً چونکہ اندھے بن کر کے ان کو نبوت کے مقام پہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، ہمارے امام ہیں اس لیے ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ شرک ہے، کیونکہ غلط یہ شرک پھر رسالت ہے، رسالت کے اندر شریک کرنا ہے، اور ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ عقائد دیوبندی کے مطابق عمل کرے تو نجات کی امید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ جو کتاب دیوبندیوں کے میرے پاس موجود ہیں، عقائد علماء دیوبند، یا یہ تمام سب جو فی الحال 4-5 کتابیں، یہ قاسم نانوتوی صاحب کی، رشید احمد گنگوہی کی، خواجہ اور یہ کیا کہتے ہیں حکیم الامت کی، اور یہ زکریا صاحب کی، اور یہ تذکرۃ الرشید، ان میں جو عقیدے موجود ہیں، اگر کوئی شخص ان عقیدوں کے اوپر مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ سارے عقیدے شرکیاں ہیں اور جو ہے قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا علماء دیوبند اور ان کے مقلدین شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں یا مسلمان؟ بھائی میرے، میں نے ابھی بتلایا کہ یہ عقیدے مشرکوں کے عقیدے ہیں، یہ مومنوں مسلمانوں کے عقیدے نہیں، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے جو موجود ہیں، جو اور ان تمام سب کی تفصیلات میں نے بتایا ہے، جو فضائل اعمال کے اندر، حکایات اولیاء کے اندر کہ دلوں کے بھید کو جان رہے ہیں، بزرگ جو ہے قبر کے اندر سے اوپر والوں کے جھگڑے بھی سن رہے ہیں اور مطلع بھی ہو رہے ہیں، اور قبر کھود کر کے باہر بھی آ رہے ہیں، پیٹ کے اندر بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے اسے بھی بتائے دے رہے ہیں، اور جناب علی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بحر ہند کے اندر، بحر عرب میں کوئی جہاز ڈوبا جا رہا تھا، اس کے اوپر ان کا مرید دل کے اندر ان کو یاد کرتا ہے، حضرت کو یہاں دیوبند سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت یہاں سے پتہ نہیں کیسے فلائنگ کرتے ہیں اور سمندر میں کودتے ہیں، اور اس جہاز کو، ڈوبتی ہوئی جہاز کو اٹھا کر کے سمندر کے باہر کرتے ہیں اپنے کمر سے۔ یہ تمام سب تصرفات، یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام سب شرکیہ عقیدے ہیں، یہ تمام سب باطل اور خرافات عقیدے ہیں، ایسے عقیدے شرکیاں ہیں۔ اب آپ اس بنیاد پر
جس کے اندر بھی یہ عقیدہ ہوگا وہ مشرک ہے. اگر اسی عقیدے کی بنیاد پر بریلوی مشرک ہے تو دیوبندی کیوں نہیں مشرک؟ اس میں مجرم کون ہے؟ علماء یا مقلدین عوام یا دونوں فریق؟ دونوں مجرم ہیں. علماء بھی مجرم ہیں جو ان کتابوں کو، ان خرافات کو دو لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں، اور عوام بھی مجرم ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے کوا کان لیا جا رہا ہے اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اس لیے دونوں مجرم ہیں. دونوں، اگر علماء جا رہے ہیں تو ان کو جانے دو، لیکن عوام کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. میرے عزیز 11 بج رہے ہیں اور سوالات کے پلندے تاحال میرے پاس ویسے ہی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی اور مجلس کے لیے رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہو، ہے نہیں؟ زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لینا چاہتا. کچھ توحیدات میں گفتگو ہو گئی، آگے بقیہ باتیں انشاءاللہ یہ سوالات میں اگلے درس میں اگلے ہفتے دینے کی کیا خیال ہے؟ اگر اگلے ہفتے بھی ہم سوال اور جواب کو رکھ لیں تو زیادہ مناسب ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بڑے قیمتی سوالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں سمجھتا ہوں تقریر سے زیادہ فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے، دلائل بھی آ جاتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ